پیپل پارٹی والوں کی مجبوری ہے، اس کو زبردستی اتحادی بنا دیا گیا ہے، سب رو رہے، سب احتجاج کر رہے، لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو بھی کہے لیکن ووٹ یہ دیں گے، کیونکہ یہ سارے ان کا رزق جی ہے اس اسمبلی سے چلتا ہے، ان کا روزگار ہی یہی ہے، یہ کماتے ہیں، یہ کرپشن کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، ان کا اقتدار کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے۔ یہاں پر بات ہوئی ہے، ایک منسٹر صاحب نے کہا کہ تجاویز لے کے آئے، تجاویز تو ان لوگوں کے پاس لی جاتی ہے لیکن وہ حکومتی وقت جن کو عوام کی سپورٹ ہو، وہ حکومتی وقت جو ووٹ لے کے آئے ہو، ایسے پام 47 سے بنائی ہوئی حکومت کی کیا اوقات۔ اور ہمیں اعتراض ہے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے بجٹ پہ اعتراض ہے، صرف 2200 ارب روپے نہیں ہے، سیویلین کی جو بجٹ ہے، سیویلین کی جو تنخواہیں ہیں، جو پینشن ہے، 560 ارب روپے وہاں پر بھی ہے۔ ہمیں اس لیے اعتراض ہے کہ ہم اپنی ملک کی دفاع چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دفاع مضبوط ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آرمی مضبوط ہو، لیکن اس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے۔ ہم اس لیے اعتراض ہے کہ آیا ہمارے اداروں کے ساتھ اتنا زیادہ فنڈ ہے، ہمیں اس لیے اعتراض ہے کہ ہمارے ادارے جو وہ کام اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ نہیں کرتے، کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس لیے اعتراض ہے کہ یہاں کے ادارے جو میرے ڈیفنس کی بجٹ سے اس کو پیسے ملتے ہیں، ایک ایم این اے کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا کہ آپ کو 20 کروڑ دیں گے، آپ کو 30 کروڑ دیں گے۔ ہمیں اعتراض ہے اس فنڈ پہ کہ فنڈ کہاں سے آتا ہے۔ ہمیں اعتراض ہے کہ یہاں پر 30-40 سال ہمارے پختون جو ہے در بدر کی ٹوکرے کھا رہے ہیں۔ ہمیں اعتراض ہے کہ ہمارا بجٹ تو بڑھ رہا ہے لیکن ہمیں سیکیورٹی نہیں ملتی، ہمارے سکول محفوظ نہیں ہے، ہمارے ہسپتال محفوظ نہیں ہے، ہمارے شہر محفوظ نہیں ہے، ہمارے مسجدیں محفوظ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس پہ اعتراض ہے۔ یہاں پر ایک صاحب کو میں سن رہا تھا کہ کرنل شیر خان شہید کی مجسمے کو کسی نے توڑا ہے اور اس کی فیملی کو جو ہے تکلیف ہوئی ہوگی، اس کی تکلیف ہوئی ہوگی، بالکل ہمیں بھی تکلیف ہوئی ہے، لیکن کرنل شیر خان کے فیملی کو جو تکلیف اس لیے ہوئی ہے کہ اس ملک کے جرنیل نے لٹیروں کو، جیب کتروں کو عوام پہ مسلط کیا۔ جنرل شیر خان کی فیملی کو یہ بھی تکلیف ہوئی تھی کہ وہ جنرل 12 ارب روپے کے ایسٹ کے ساتھ جو ہے وہاں پہ اس نے پراپرٹی بنائی، وہ احساس، وہ تکلیف کا احساس کسی کو ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیفنس مضبوط ہو، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان اداروں کا احتساب ہو۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان اداروں کو کس نے یہ حق دیا ہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، یہاں پر ہم سنتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، لیکن جو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ ہوا یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ کسی کی بیٹیاں نہیں اٹھائی گئی، ہمارے لوگوں کی بیٹیاں اٹھائی گئی، اس کو بلیک میل کیا گیا۔ کسی کی ماں کو نہیں اٹھائی گئی۔ میں اس دن میں حلفیہ کہتا ہوں، یہاں پر ایک میں نام نہیں لیتا، ادارے کے لوگ گئے اس کے بیڈ روم سے، اس کی بیوی کے فون سے اس کو کال کی گئی کہ پریس کانفرنس کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ یہ بے غیرتی کے خان کہہ رہے آپ نے 3 جنریشن جو ہے قربان کرنے ہوں گے، جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کو سمجھے، اس کو پتا ہے کہ ان خاندانوں نے ملک کے ساتھ کیا گیا، اس کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی ذات سے آپ کا سوچ آگے نہیں بڑھا اور آپ لوگ اس لیے ریجیکٹ ہو گئے۔ ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں اخلاقیات کی درس رہتے ہیں، اے بے شرمو۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہاں پر اگر ادارے اپنا ڈیفنس منسٹر خود بنا کے لے آئے فارم 47 کے ذریعے، اگر یہاں ادارے اپنا وزیر اعظم خود بنا کے لے کے آئے، اگر یہاں ادارے حکومت خود بنا کے آئے،
تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ادارے فیصلہ کرے کہ کون وزیر اعظم ہوگا، پھر ادارے فیصلہ کرے کہ کس نے الیکشن لڑنا ہے کس نے الیکشن نہیں لڑنا۔ اگر ہمیں کہا جاتا ہے تو ادارے بھی اپنی حدود میں رہے۔ اگر ہمیں یہاں کیا کہتا ہے کہ مفاہمت کی بات کرو، ہم پہ پنجاب میں روزانہ FIR کاٹی جاتی ہے۔ ہم جب پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ملتی۔ ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن ہمیں سپیس نہیں ملتا۔ ہم سندھ میں ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، ہم بلوچستان میں نہیں کر سکتے۔ پھر KPK میں آپریشن کی بات کر رہے 10 منٹ ہو گئے، لیکن ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ KPK میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ KPK میں جو پہلے جو 20 سال سے جو آپریشن اس کا رزلٹ ہمیں بتایا جائے، اس کا رزلٹ ہمیں بتایا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سپاہی شہید ہوتے ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے سپاہی کیوں شہید ہوتے ہیں، لیکن اسپیکر صاحب جب ایک سپاہی فوج میں جاتا ہے تو وہ شہید ہونے کے لیے ہوتا ہے، وہ شہید اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں شہید ہوتا ہوں، ہم اس کے جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب میں نے شہید نہیں ہونا، میرے پاس بیٹا ڈاکٹر امجد کی فیملی نے شہید نہیں ہونا تھا، لیکن 4 لاشیں انہوں نے اٹھائی۔ یہاں پر اگر ادارے کے لوگ شہید ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی قدر ہے، لیکن اس کو میڈل ملتا ہے، اس کو پیکج ملتا ہے، اس کو جھنڈا ملتا ہے، اس کو سلامی ملتا ہے۔ میں یہ ہزاروں شہید کہاں لے کے جاؤں؟ میری زمین کے فیصلے یہاں پر ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، جن کو عوام کا پتہ نہیں، جن کو ہمارے مسئلوں کا پتہ نہیں۔ اور عجیب بات اور میں بتا دوں کہ جہاں پر وسائل ہے تو وہاں امن و امان کا مسئلہ ہے۔ شکریہ، تو یہ صرف شکریہ، شکریہ، شکریہ۔ 12 منٹ ہونے کو ہیں، مائک کھولیں، وائنڈ اپ کریں پلیز۔ جناب میکسیمم ممبرز تبھی بول سکیں گے جب آپ تھوڑا وقت کی پابندی کریں گے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہم نہ کسی آپریشن کا حصہ بنیں گے اور نہ کسی کو اجازت دے دیں گے کہ ہماری زمین پہ ایک آپریشن کرے۔ آخر میں ملاکنڈ ڈویژن کی بات کرتا ہوں۔ ملاکنڈ ڈویژن ٹیکس ایگزم ایریا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں حصہ ڈالیں، لیکن صرف آپ کو بتاؤں ملاکنڈ اور فاٹا میں، پاٹا اور فاٹا میں جہاں پر لٹریسی 54% ہے سارے KPK میں، تو فاٹا میں 17% ہے۔ جہاں فیمیل لٹریسی 32% ہے تو فاٹا میں 7% ہے۔ جہاں ڈاکٹر وائنڈ اپ کریں، ایک ڈاکٹر 1300 مریضوں پہ سارے KPK میں ہے تو فاٹا میں 8000 پہ ایک مریضوں پہ ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہمیں بھی اتنی ترقی دی جائے جتنے باقی پاکستان ہے۔ اگر ہمیں آپ ترقی نہیں دیتے، ہمیں آپ سارا سال جو ہے آپریشن میں لگاتے ہیں، ہمارا وہاں کاروبار تباہ ہے، ہمارا ٹورزم تباہ ہے، ہماری لائن آرڈر کی پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پر تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرے۔ اور آخر میں یہاں بجلی کی بات کرتے ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس پاکستان کے لیے ہم اپنے بزرگوں کے قبریں ڈبوئے، ہم نے ڈیمیں بنائے، ہم نے 1 روپے پہ 1.5 روپے پہ جو ہے ہم بجلی بناتے ہیں، پھر بھی ہمیں 30 روپے 40 روپے پر ہمیں نہیں دیا جاتا۔ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر لوگ چوری کرتے ہیں۔